میں اپنی پگڑی لا کے غازی صاحب کے پیروں تے رکھی سمجھ آئی بات پگڑی لا کے کیوں ہوئے کانسٹیبل تے مولی خادم پگڑی لا کے رکھ دے گل وچ ہو رہے ہوں کوئی سمجھ آئی گل وچ ہو رہے کیوں جی اسی ایویں نہیں کسی نال پیار کرتے پیار دی کوئی وجہ واہ غازی ممتاز پوری دنیا دے ریکارڈ توڑ گیا 60 لاکھ بندہ چلا جاوے یہودی میڈیا بھی نہ وکھاوے اخبار بھی نہ وکھاون ایک جھلک بھی نہ وکھاون تے بندے کدھروں آئے کیوں جی تے نوجوان مینوں کہندے سن جی اجازت دیو تے اسی یہ ایمبولینس چک لئیے میں آگا لانا تسی نے چکو تواڈی مرضی منڈے کہندے سن اسی دے گھر تو لے کے باغ تک چک اسی جوانیاں رکھیاں کس واسطے اسی دنیا 10 دینا ہے کہ غلام رسول کی ایسی قدر ہوتی ہے کہ نہیں رہن دے دنیا نو ویسے بڑا پتہ چل گیا ہاں یہ سارے منہ چھپا دے پھر دیں میں کہا غازی صاحب نہ دشمنی پا کے کھٹیا کیویں نے ہن جدھر جانن کہندے جدوں غازی انہاں نو ویکھ دے غازی تیرے جان ایسا او کہندے نا سا کیڑی مصیبت گل پا لے میں کہا بچے ہو جے تو تہاڈی نسلاں بھی برباد ہونی اسی مالک نے کرنی تہاڈی نسلاں بھی بدبودار ہونی تہاڈیاں ساڈیاں نسلاں آندیاں گئیاں نا پیچھے 5 20 50 پیچھے پتہ نہیں قیامت کدوں آنی لیکن وہ دسن گیا ممتاز قادری نہ ساڈے بڑے کھڑے سن انہاں لوگ ہاتھ چومنے اچھا جی وہ تہاڈے بڑے تو ممتاز تے انہاں دے کہن گے نا انہاں دے دور وچ لانتی ہو تسی انہاں دی نسلاں نوں لوگ لانتی کہنا لانتی ہو تسی ایک عاشق رسول دا کی گناہ ہے یار دسو ایڈا شیر نہ پھٹے چاڑ دیتا کی جرم ہے دا حضرت فاروق اعظم مارن تے رب ایتا نازل کر دے صحابہ مار کے آون رسول اللہ انہاں نوں انعام دیون غازی علم الدین مار کے آوے تے پیر جماعت علی شاہ پیر چم لون قائد اعظم مقدمہ لڑنا آ جائے اقبال کہے شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے اے ترکھان دا منڈا بازی لے گیا دسو یار انہاں ممتاز قادری نال کی کیتا ساڑھے بڑے نرم بات دی کیڑی توقع رکھ دیں انہاں 1400 سال اسلام دی تاریخ نال مذاق اڑا کے رکھ دیتا انہاں جدو اسلام نال مذاق اڑایا تے ساڑھے کو خیر دی توقع رکھ دیں میں اتھے ڈی چوک وچ کیا سی میں کہا سنو اے بیشمار 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 اور پر دفعہ مارو اے ویسی گو جانا ہے اور دفعہ گا اور اے ویسے ہی فارغ ہیں تسی گل تسی ویسے ہی فارغ ہیں اے ویسے گو لفظ بھی پریشان ہو رہا ہے اس میں مذاق تیرا پر گندہ لفظ یہ ہو جائے کوئی نہیں چلے آئے نا ممتاز قادری نے پھٹے لایا لاوارسا دیتا نہ رات 11 بجے بلا کے ایک معمولی جرم ہے انہوں نے گھر والے نے بلایا جی ممتاز دی طبیعت خراب ہو گئی 11 بجے اے جی گلا کرتے ہو تسی اچھا نہیں آواز نہیں لوڑ ہی نہیں جائے میں نے ویسے ہی گرمی نہیں لگی باقی حقیقت میں تھوڑا جھوٹ تھوڑی بات ڈی چوک میں نے کہا جی یہ ریڈ زون میں داخل ہو گیا میں کہا ریڈ زون دے پترو تھوڑے پیو دا ریڈ زون میں گل سنو میری ریڈ زون تے جب میں گل کی تھی نا تو انہوں نے سمجھ آ گئی باقاعدہ میں نے ایک افسر نے پیغام بھجوایا انہوں نے کہا اسی فوج لا دیتی تھی 3 برگیڈا تیری ایک گل سانو واپس کراؤں تے مجبور ہوگا کر دیتا انہیں انہوں نے کہا اس بابے نو جا کے کہو وہ جڑا ویر چیر تے سی نا انہوں نے کہا تیری ایک گل سانو پریشان کر گئی میں اتر کیا میں کہا ریڈ زون کائنات صرف دربار رسالت ہے بس اتھے رہا میں جڑی آیتاں پڑھیاں فرمایا خبردار میرے نبی تو اگے نہیں ہونا صحابہ قربانی پہلے کر دیتی جب حضور دی بارگاہ وچ گیا تے رب نے آیتاں نازل کر دی فرمایا تو انہوں کنے کیسی میرے نبی تو پہلے قربانی کرو حضور نے فرمایا گوشت ہے قربانی کوئی نہیں اے رب نے کہا میرے نبی تو پہل نہیں کرنی اے ریڈ زون ہے قربانی رب دی کی تھی فرمایا قبول ہی کوئی نہیں میرے نبی تو پہلے کیوں کی تھی اور کوئی سمجھ نہیں کر فرمایا میرے نبی تو پہل نہیں کرنی حضرت ابو قتادہ گھوڑا روک کے آئین کر کے فرمایا حضور تو کے نہیں جانا فرمایا حضور تو کے کیوں جانا گھوڑا چھکیا صحابی بھی ہے کہ حضور فرمایا انہوں نے کہا تو حضور جا رہا ہے تو اگے چلا گیا تو پھر تے نبی تو اگے بچ گیا سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھانے کیوں پیچھے آئے اللہ دی نماز پڑھا رہے سن لیکن جب حضور آ گئے تو صدیق اکبر پیچھے آ گئے حضور نے فرمایا اسبق یا ابو بکر فرمایا ابو بکر ٹھہرا رہے نا جی ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ ایتے یدا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ فرمایا رب نے کیا میرے حبیب تو اگے نہیں ہونا حضور تسی آ گئے حضور نے فرمایا بھی صحیح کہ میں آگے کھڑا رہا لیکن صدیق اکبر پیچھے آ گئے بعد میں حضور نے پوچھا فرمایا کیوں آئے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ
صحابہ تے نماز پڑھاندے پیچھے آ گئے، بلکہ پچھلے جڑے صحابہ کھڑے سن انہاں بھی صدیق اکبر نوں ہاتھ ماریا، انہاں کہا پیچھے آ جاؤ جی حضور آ گئے۔ اے ریڈ زون نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں میرے نبی دی آواز اونچی آواز نہیں کرو۔ اے ریڈ زون ہے۔ پہلے مخاطبین کون ہیں؟ ابو بکر عمر عثمان و علی، بلال تے ابو ہریرہ تے خالد تے سعد تے سعید۔ فرمایا میں تانوں شاناں بڑیاں دتیاں لیکن میرے نبی دی آواز اونچی آواز نہیں کرو۔ اونچی آواز ہوئے گی تو یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا تحبط اعمالکم، سارے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ریڈ زون ہے۔ بلا تجہروا لہ بالقول، فرمایا میرے نبی نو اج نہیں بلانا جب ایک دوسرے نو بلاتے ہو، خبردار میرے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھو تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ اکبر، رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ دوپہر دے ٹائم لوگ آ گئے اسلام سکھن، اسلام دی تعلیمات لین، باروں آواز لا دیتی۔ فرمایا میرے حبیب انہاں نو پتہ نہیں سی تسی آرام فرما رہے ہو؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حضور تسی جدو آرام کر رہے سی نا باروں آواز لائی، بھاویں مینوں منن آئے دین سکھڑ آئے لیکن انہاں نو تہاڈے آداب دا پتہ نہیں سی، انہاں نو عقل کوئی نہیں سی، انہاں تہاڈے آرام دا خیال نہیں کیتا۔ کیسے جی اے ریڈ زون، اے جدو میں بیان کیتا نا اتھے تو وہ کہنے لگے صاحب سے میٹنگ کی تھی بھئی مولانا گل تے ٹھیک کر رہے ہیں، ریڈ زون تو صرف حضور دی ذات ہے، بے شک لا تقولوا رائنا نہیں کہنا۔ فرمایا میرے نبی دے گھر برتن وال بھی نہیں دیکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، اناء برتن نو کہندے۔ فرمایا یہ نہیں ویکھنا مطلب کسی دے دل وچ آوے بھئی اے برتن کی وجہ، اے نہیں میرے نبی دے گھر دے برتن بھی نہیں، جے بھی خیال آیا تو گل چلی جانی، تے کھانا کھا کے تے گل بھی نہیں کرنی۔ بلا مستانسین لحدیث، اے ریڈ زون ہے، اے ریڈ زون ہے کائنات وچ۔ کیوں جی ہویا پھر اتنے ٹھیک ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بے شک بے شک بے شک، اے ریڈ زون۔